السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ٹیچر طارق۔ آن لائن سپورٹس پروگرام کے مطابق آج ہمارا ویک ہے 8 اینڈ 9، جس میں ہم سورۃ الاحزاب کی آیات 35 سے 40 تک کا ترجمہ سب سے پہلے بیان کریں گے۔ پیج نمبر 36 آپ کی بکس پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ خدا کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور فروتینی کرنے والے مرد اور فروتینی کرنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور خدا کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے خدا نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ صریح گمراہ ہو گیا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور خدا سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو خدا ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے کوئی حاجت متعلق نہ رکھی، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ ان سے اپنی حاجت متعلق نہ رکھیں، یعنی طلاق دے دیں، کچھ تنگی نہ رہے۔
ما کانا علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور خدا کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو خدا نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ان میں بھی خدا کا یہی دستور رہا ہے، اور خدا کا حکم ٹھہر چکا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ فرمایا کہ اور جو خدا کے پیغام جوں کہ تم پہنچاتے اور اس سے ڈرتے ہیں، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور خدا ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔ آخری آیت دیکھیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ تھا ان آیات کا ترجمہ۔ آیت نمبر 35 سے 40 تک کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیات بھی اور ترجمہ بھی بیان کیا۔ اس کے بعد جو آپ کا تحریری کام ہے، جس میں سوال نمبر 1 جو ہے اس میں یہ پوچھا گیا کہ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان ہوئے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ تو اس کا آپ نے یہ جواب لکھنا ہے کہ اس سبق میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے مندرجہ ذیل اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کے سب اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کاربند رہتے ہیں۔ نمبر 2، وہ حق بات کرنے والے، سچ بولنے والے اور جھوٹ سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وہ مشکلات کا صبر سے مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے عاجزی سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ کی عبادت کی غرض سے روزہ رکھتے ہیں۔ نمبر 6، وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتے ہیں اور حرام کاموں سے رکتے ہیں۔ نمبر 7، یہ سب مرد عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد عبارات کا مفہوم جو ہے، یہ سوال نمبر 2 جو ہے اس میں جو ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب آپ نے یہ لکھنا ہے کہ آیت نمبر 36 سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا قانون اور ضابطہ بیان فرمایا ہے جس کے آگے کسی مسلمان کو سرتابی یا نافرمانی کرنے کی مجال نہیں۔ اس آیت کے مطابق کسی مسلمان مرد یا کام یا حکومت اسلامیہ کے مقرر کردہ کمیشن اور قانون ساز ادارہ کو قطعاً اختیار نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نظر انداز کر کے اپنے لیے کوئی اور راستہ منتخب کریں یا کوئی ایسی قانون سازی کریں جو
قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اس کے بعد عبارات کا مفہوم دیکھیں، پیج نمبر ہے 37، الف جز وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ فرمایا کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب خدا اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں۔ یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی حکم دے دیا تو اس میں پھر کسی مومن مرد عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے بھی کوئی چیز اس میں اضافہ کرے یا کمی کرے۔ اس کے بعد بیجز وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ خدا کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت مہر یعنی اس سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی۔ اس کے بعد جیم جز الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ فرمایا کہ جو خدا کے پیغام جوں کہ تم پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ تھا ان آیات اور عبارات کا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 15 دیکھیں، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کا ترجمہ ہے جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث کی عربی عبارت ما ترجمہ یہ آپ نے چارٹ پیپر پر یا نوٹ بک پر جو ہے خوشخط لکھنا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 16 دیکھیں، للصائم فرحتان فرحۃ عند افطارہ و فرحۃ عند لقاء ربی۔ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ جو ابھی حدیث نمبر 16 ہے جو آپ کے سامنے جس کا ترجمہ میں نے بیان کیا، اس حدیث کو آپ نے سمجھ کر پڑھنا ہے، اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، اس پر آپ نے زبانی اظہار خیال کرنا ہے۔ تو یہ تھا جو لکھنے کا کام تھا، یہ حدیث نمبر 15 اور 16 کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اس کے علاوہ جو آیات اور سوال و جواب جو تھے ان میں سے آپ نے سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 جو ہے ان کو بھی آپ نے نیٹ کاپیوں پر لکھنا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔